لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبط من الأسباط او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر جلوگر تاج المشائخ حضرت پیر سید تاج الدین قادری جیلانی مدظلہ العالی و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ آلک و اصحابک یا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلوس طینت پہ لاکھوں سلام عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن
شاہ خیبر شکن پر توے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل ذکر شہید اعظم اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی سورۃ الاحزاب کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کو اہل علم و آیہ تطہیر کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی محرم سے لے کر آج تک آپ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے علماء سے، اپنے مشائخ سے، سادات کرام سے، خطباء اسلام سے ذکر اہل بیت سماعت فرما رہے تھے۔ آج ماہ محرم الحرام کی آخری شب ہے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی ہم ذکر امام لے کر کے محفل سجائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری محفل کو قبول کر لے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ کربلا کو ہم جس اینگل سے دیکھیں ہمیں کربلا میں وہ عنوان نظر آتا ہے، کربلا کو ہم جس زاویے سے دیکھیں کربلا کے اندر ہمیں وہ عنوان بالکل صاف ستھرے انداز سے جچے تلے طور پر ہمارے سامنے واضح عیاں ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کربلا میں آپ تحفظ ایمان کا عنوان تلاش کریں تو آپ کو ایمان کا تحفظ بھی نظر آئے گا۔ اگر آپ میدان کربلا میں معاشرے کی اصلاح کا جوہر دیکھنا چاہیں تو آپ کو اصلاح معاشرہ کا جوہر بھی آپ کو میدان کربلا میں نظر آئے گا۔ ظلم کے خلاف اگر کسی کو یکتا اور تنہا ڈٹتا ہوا دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو بھی وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے رشتوں کو نبھانے کا انداز، رشتوں کو کس طریقے سے وفاداری کے ساتھ ایک انسان نبھا سکتا ہے، وہ بھی آپ کو میدان کربلا میں نظر آئے گا۔ آیہ تطہیر کی جلوگری اگر آپ میدان کربلا میں دیکھنا چاہیں تو آپ کو آیہ تطہیر کی جلوگری بھی نظر آئے گی۔ غرض کے مسلک کا تحفظ ہو، مذہب کا تحفظ ہو، رشتوں کی وفا ہو، اسی طرح بیوی کے حقوق کی ادائیگی ہو، یا عورتیں شوہر کے ساتھ کس طریقے سے وفا کر سکتی ہے، اس کے تصورات اور تخیلات کا اعلیٰ ترین نمونہ اگر آپ کہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کربلا کے میدان میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سوتیلے رشتوں کو کس طریقے سے معتبر بنایا جا سکتا ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میدان کربلا میں دیکھ سکتے ہیں۔ صبر و شکر کی داستان میدان کربلا میں، عدل و انصاف کا مزاج میدان کربلا میں، کردار کی پاکیزگی میدان کربلا میں، نگاہوں کی تطہیر میدان کربلا میں، شریعت مطہرہ پر عمل میدان کربلا میں، اخلاق و کردار کا آئینہ میدان کربلا میں، نسب کا تحفظ میدان کربلا میں، نمازوں کی پابندی میدان کربلا میں، پردوں کا تحفظ میدان کربلا میں۔ غرض کے ایک کربلا ہے اور پورے دین کے سسٹم کو کربلا سنبھالے ہوئے نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر! دراصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے کسی بھی چیز کو رسمی اور اسمی طور پر دیکھا ہے، اگر حقیقتوں کے آئینے میں دیکھیں تو انشاءاللہ میدان کربلا ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں تھوڑا سا اگر آپ کا ذہن حاضر ہے تو آپ سے کچھ گفتگو ابتدائی طور پر تمہیدی طور پر کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پر کربلا دین کی حفاظت کے لیے تھا، دین کے تحفظ کے لیے تھا۔ یزید نام کا ایک شخص، اللہ اکبر، جس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں،
جس کی اسلام میں کوئی عقد نہیں، جس کا نام لینا بھی اہل محبت کو گوارا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ یہ پلید ایک شخص ہے جو دین کو مٹانا چاہتا ہے، کلمہ پڑھ کے دین مٹانا چاہتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، وہ سنت الہیہ ہے۔ اگر فرعون کا وجود پیدا کیا جاتا ہے تو اس وجود ناہنجار کو مٹانے کے لیے موسیٰ جیسی ہستی کا بھی انتخاب ہوتا ہے۔ نمرود کا وجود اگر زمین پہ آتا ہے تو اس وجود کو مٹانے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ جیسے ہستی کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب، عتبہ شیبہ جیسے گندے اور پلید لوگ اگر روئے زمین پر آتے ہیں تو ان کی گندگی کو مٹانے کے لیے آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، محمد الرسول اللہ کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب دین مٹانے کے لیے یزید زمین پر آیا تو اس کے لیے کسی ایسی ہستی کا انتخاب ہونا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ آپ اندازہ کریں، رات جتنی تاریک ہوتی ہے اس کو اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اس کے لیے اتنے بڑے پاورفل فوکس بھی لگانا پڑتے ہیں۔ اگر بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹا سا بلب لگا دیا جائے تو اندھیرا دور نہیں ہو سکتا۔ میدان کا اندھیرا جتنا گہرا ہوگا اس کے لیے لائٹ بھی اتنا پاورفل ہوگا۔ یزید اپنی 8 پشتوں کی گندگی کو لے کر، اپنی 8 پشتوں کی عداوت کو لے کر میدان کربلا میں آیا تھا۔ جب بھی میں خاندان یزید کا ذکر کروں گا تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں اس میں سے کوئی بھی اہل ایمان یا کسی صحابی یا جو کلمہ پڑھ کے شرف صحابیت سے مالا مال ہو چکے ان پر نہ ہم کوئی طنز کرتے ہیں نہ طنز کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ جو بھی میں خاندان یزید کا ذکر کروں گا تو اس سے مراد عتبہ، شیبہ اور اس طرح سے جو اس کے خاندان کے اندر عبد الشمس ہے، امیہ ہے، جو خاندان رسالت کے دشمن رہے ہیں، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ رہی بات ہمارے مسلک میں، جو مسلک بندہ نواز کا ہے، جو مسلک سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ہے، جو مسلک سرکار غوث اعظم کا ہے، جو مسلک سرکار غریب نواز کا ہے کہ حضور کے کسی صحابی پر ہم طنز کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ لیکن آپ کے سامنے میں جو ذکر کروں گا یزید کے خاندان کا تو آپ اس کو سمجھ لینا، میں وضاحت ابتدا میں اس لیے کر رہا ہوں اس لیے کہ کچھ لوگ جو ہے باتوں کے پہلو نکال کر کے شر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ واللہ ہمارے مذہب میں عام مسلمان کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، تو ہم اس کو کیسے گالی دے سکتے ہیں جس نے اپنی آنکھوں سے محمد الرسول اللہ کے چہرے کو ڈھکا ہو؟ ہمارا مسلک تو یہ ہے کہ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، اور تن من دھن تیرے قدم پر مارے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے۔ تو بہرحال یزید جو ہے اوپر کی اس کی پشت میں دیکھیں، اوپر کی طرف عبد الشمس بنو امیہ جو امیہ تھا، اسی طریقے سے اور بھی اس کے خاندان کے عتبہ، شیبہ، یہ سب بدر کی جنگ میں مارے گئے۔ تو یہ بغض اس کے دل میں تھا، جو اس نے وہ بغض امام کی شہادت کے بعد اپنی زبان سے نکالا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی کتاب اٹھا کر تفسیر مظہری کو دیکھ لیں، البدایہ والنہایہ کو دیکھ لیں، اسی طرح کتابوں کو دیکھ لیں۔ وہ کہتا تھا کہ آج حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے بدر کے اندر جو میرے باپ داداؤں کو قتل کیا گیا تھا آج میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ پلید نے یہ بات کہی تھی، اس کے جو پرخ تھے، اس کے جو بڑے تھے، ان کو قتل کیا تھا۔ کس نے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام جب بدر میں اپنے خاندان کو لے کر کے آئے تھے، اپنے اصحاب کو لے کر کے آئے تھے، تو وہ شخص کلمہ پڑھ کے محمد الرسول اللہ کی محنتوں کو ضائع کرنا چاہتا تھا۔ حضور نے جو دین پھیلایا تھا، بدر کی محنتیں، احد کی محنتیں، خندق کی محنتیں، خیبر کی محنتیں، یہ ساری محنتوں کو وہ ضائع کرنا چاہتا تھا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ اپنے دین کا محافظ ہے۔ جتنی گندگی پیدا ہوتی ہے
خدا اتنی پاورفل ہستی مٹانے کے لیے کھڑا کرتا ہے. دیکھو جب دین پر اللہ اکبر دین کی اشاعت کا معاملہ آیا, دین پھیلانے کا معاملہ آیا, تو خدا نے جس ہستی کا انتخاب کیا. اب ذرا توجہ سے سننا, اکیالور والوں اور گرد نواز سے آنے والوں, عنوان بڑا خوبصورت آپ نے دیا ہے, لیکن اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو کربلا سمجھ میں آئے گا. جس ہستی کو دین پھیلانے کے لیے اللہ نے منتخب کیا وہ ہستی بے مثل بے مثال ہستی ہے. اس ذات کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. حضور دین لے کر آئے, پاران کی چوٹی سے اعلان کیا, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم. توجہ کرنا, پھر حضور علیہ السلام نے محنت کی. دیکھو امام حسین کی شخصیت کس طریقے سے سایہ رسول ہے, سایہ مصطفیٰ ہے. حضور علیہ السلام پر 3 سال تک کھانا پانی بند کیا گیا. توجہ کرنا, جن کو پتا ہے ان کو پتا, جن کو نہیں پتا وہ معلوم کر لیں کہ 3 سال تک رسول اللہ پر کھانا پانی بند کیا گیا. شعب ابی طالب کے اندر پورے خاندان بنو ہاشم کو قید کیا گیا, سوشل بائیکاٹ کیا گیا. اور آپ ان ناموں کو ڈھونڈیے کہ کس نے بند کیا. توجہ آپ کی, کربلا اچانک 3 دن کا نہیں ہے, کربلا تو کئی صدیوں کا کربلا ہے. آپ اس کو سمجھتے کیا ہے؟ آپ دیکھیں, اگر کربلا میں پانی جس نے بند کیا, جس کے حکم سے وہ یزید ہے, لیکن شعب ابی طالب میں جن لوگوں نے پانی بند کیا, کھانا بند کیا, وہ کون لوگ ہیں؟ عتبہ, شیبہ, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یزید کے اوپر کے جو اوپر دادا لکڑ دادا لگتے ہیں. اس کا مطلب آپ دیکھیں فکر کتنی یکساں ہے, فکر میں کتنی یکسانیت ہے. وہاں بھی پانی بند, یہاں بھی پانی بند, وہاں بھی کھانا بند, یہاں بھی کھانا بند, اور پورے مکے میں وہاں بھی انتخاب ہے بنو ہاشم کا, اور یہاں بھی انتخاب ہے بنو ہاشم کا. توجہ کر, دھیان دے. لیکن اللہ اکبر, خدا نے دین پھیلانے کے لیے جس ہستی کو منتخب کیا تھا وہ ذات بے مثل بے مثال تھی. باپ کے اعتبار سے بھی بے مثل, ماں کے اعتبار سے بھی بے مثل, اور ذات کے اعتبار سے بھی بے مثل. جس کا باپ عبداللہ ہو, جس کی امی آمنہ ہو, وہ ذات محمد رسول اللہ کی ذات ہے. میرے امام کہتے ہیں لم یاتی نذیروں کا فی نظرین مثلے تو نشد, پیدا جانا جگ راج کو تاج, ترے سر سوہے ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا. لکا بدر فل وجہل اجمل خط حال ماں زلف ابر اجل, ترے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. جس کو دین پھیلانے کے لیے منتخب کیا اس کی صورت بھی بے مثال, اس کی سیرت بھی بے مثال, اس کا نسب بھی بے مثال, اس کا حسب بھی بے مثال, اس کی اصل بھی بے مثال, اس کی نسل بھی بے مثال, اس کے ماں باپ بھی بے مثال, اس کا وطن بھی بے مثال. تو جو دین پھیلانے آیا وہ بے مثل بے مثال تھا. اب اسی دین کو یزید مٹانا چاہتا تھا, تو قدرت نے دین بچانے کے لیے اب جس کو کھڑا کرنا تھا تو اس کو بھی بے مثال ہونا تھا. جو خون دین پھیلانے والے کے پاس تھا وہی خون دین بچانے والے کے پاس بھی ہونا چاہیے تھا. اگر آپ سمجھ رہے ہیں, بہت اچھے سے سمجھ رہے ہیں, تو پھر بات آگے بڑھے گی. اور اگر نہیں, اگر آپ تھکتے ہیں اور اگر آپ سننے میں کوتاہی کرتے تو پھر میں 2-4 باتیں پڑھ کے بات مکمل کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے, توجہ کریں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تقریر کرنے کا شوق نہیں ہے. ہم تو ان آقاؤں کے ذکر کو بطور عبادت کرتے ہیں, اور عبادت اسی وقت کی جاتی ہے جب تک کہ دل لگتا ہے. جب تک دل لگے تبھی تک عبادت کرنا چاہیے. دل اکتانے سے پہلے عبادت ختم کر دینا چاہیے. اس لیے ہم یہاں رسمی طور پہ نہیں آئے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں, ذکر پنجتن میں وہی آتا ہے جس پر زہرا پاک کی خصوصی نظر ہوا کرتی ہے.
دین پھیلانے والے کے پاس جو خون تھا وہی خون دین بچانے والے کے پاس ہونا چاہیے تھا. اور اگر وہ خون کہیں اور تو ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ خون صرف ایک ہی گھر میں تھا, اس گھر کے علاوہ وہ خون کہیں اور نہیں ہو سکتا تھا, ہے نا. تو دین بچانے والے کے پاس وہی خون, نمبر ایک. نمبر دو, تھوڑی نازک گفتگو کر رہا ہوں, علماء سے کہتا ہوں توجہ کریں, ان کی معلومات میں اضافہ تو نہیں کر سکوں گا لیکن اس لیے توجہ کریں کہ اگر میں کہیں غلطی کر دوں تو وہ فوراً میری اصلاح کریں, اس لیے کہ یہ ممبر اہل سنت کا ممبر ہے, یہاں پر طبیعت سے پھینکا پھاک نہیں ہوتی. اور آپ سے کہتا ہوں پھینک وہاں ہوتا ہے, گڑنا وہاں پڑتا ہے جن کے مرشدوں کی کرامتیں نہیں ہوتی. ہمارے آقاؤں کی تو اتنی کرامتیں ہیں کہ کرامتیں نہیں ختم ہوگی, زندگیاں ختم ہو جائے. گڑنے والوں کے لیے اور ہوتا ہے, یہ پنجتن کی بارگاہ, یہاں گڑنا نہیں پڑتا, صرف تھوڑا سا پڑھ لو تو زندگی ختم ہو جائے گی, کبھی باتیں ختم نہیں ہو سکتی. تو عرض یہ کر رہا تھا خون وہی ہونا چاہیے, اور وہ خون کہیں اور تھا نہیں, نمبر ایک. نمبر دو, جو نسب دین پھیلانے والے کے پاس ہونا تھا وہی نسب دین بچانے والے کے پاس بھی چاہیے تھا. ایک اور بات کہہ دوں بڑھ کر, جو خوبصورتی دین پھیلانے والے کے پاس چاہیے تھی وہی خوبصورتی کسی دین بچانے والے کے پاس بھی چاہیے تھی. جیسی امی دین پھیلانے والے کی تھی ویسی امی کسی دین بچانے والے کی بھی ہونی چاہیے تھی. جیسا بابا دین پھیلانے والے کا ہونا تھا ویسا ہی بابا کسی دین بچانے والے کا بھی ہونا تھا. گلاس بھر پانی پھینک کر ہندوستان کا نقشہ بنا دو نہیں بنتا, اہتمام کرنا پڑتا ہے. نادان, جب ہند کے نقشے کے لیے اتنے اہتمام ہے تو پھر دین کے تحفظ کے لیے کتنے انتظامات ہوں گے. تو یہ مشیت کا قانون ہے, پہلے سے انصرام اور احترام ہوتے ہیں. اب آئیے اگر یہ سمجھ چکے ہیں تو پھر بات واضح کرتی جائے, جس نے دین بچایا تھا اسے محمد, جس نے دین پھیلایا تھا اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں, اور جس کو دین بچانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا, اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں. اللہ اکبر. خون بھی وہی ہے, نسب بھی وہی ہے. خون اس طرح سے ہے, فرمایا سب کی نسل اس کی اپنی پشت میں ہے, اور میری نسل کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھ دیا. پیدا علی سے ہوں گے بیٹے نبی کے ہوں, پیدا علی سے ہوں گے. یہ خصوصیت کسی کو نہیں ہے, یہ خصوصیت صرف آل محمد کی ہے, صرف آل رسول کی فضیلت ہے کہ پیدا علی سے ہے, اولاد نبی کی ہے. آقا نے فرمایا سب کی نسل بیٹوں سے چلی, میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے. تو خون تو وہی ہو گیا. نبی کا خون کسی اور گھر میں ہوتا تو لوگ کھڑے ہو کہتے ہیں ہمارے پاس بھی وہ خون ہے, کہنا وہ خون کسی کو نہیں دیں گے کیونکہ وہ خون کیسا ہے, بتاؤ وہ خون کیسا ہے. توجہ ہے, نبی کا خون بتائیں کیسا ہے. میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. توجہ آپ کی. میں لوگوں سے کہتا ہوں جب میں اصلاحی بیان کرتا ہوں تو یوں ہی کرتا ہوں, جو سنے سنے, جو نہ سنے نہ سنے, لیکن جب آقاؤں کا ذکر ہو تو پوری محفل شریک ہو اور زندہ دلی کے ساتھ ہو. یوں نہ لگے کہ کسی کو یوں ہی ورگلا کر کے لایا گیا, یوں ہو کہ جسے زہرا پاک نے انتخاب کیا وہ تشریف لایا. توجہ آپ کی. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. توجہ کر. حسن و حسین میں کس کا خون ہے, کس کا خون ہے؟ رسول اللہ کا خون. کس کا خون ہے؟ حسنین کریمین میں کس کا خون ہے؟ آپ لوگ اسٹیج پر آنے جانے والوں پہ توجہ نہ کریں, یہ گفتگو پہ اس پہ توجہ کریں. بولے حسنین کریمین میں کس کا خون ہے؟ رسول اللہ کا. رسول اللہ کا خون کیا ہے؟ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. خمیر جو ہے نا, خمیر اہل بیت کا جو خمیر ہے وہ رسول اللہ کے خون سے بنا ہے. اب حضور کا خون کیا ہے؟ حضور کا خون کیا ہے؟ حضور کا خون جو ہے وہ سن لے تو اندازہ ہو.
لوگ خامخواہ یزید کو سامنے لا کے کھڑا کر دے، پلید کی کوئی اوقات ہی نہیں، اس مردود و ملعون کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ لیکن اندازہ کرے اہل البیت کی شان کیا ہے، خون رسول سے، خیر الرسول سے ان کا وجود ترتیب پایا ہے، جن کو حسنین کریمین کہتے ہیں۔ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک یہ خون کس کا ہے؟ بولے کس کا ہے؟ رسول اللہ کا۔ کس کا خون ہے؟ ایسے میں آگے نہیں بڑھوں گا، کس کا خون ہے؟ کس کا خون ہے؟ کس کا خون ہے؟ اب یہ رسول اللہ کا خون کیا ہے ذرا اس کو سنیں۔ یہ اہل بیت یوں نہیں، ایک مرتبہ حضور نے حجامہ کرایا، کٹورا بھر خون پر رکھا ہوا ہے، ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں حضور خون ہے کس کا؟ حضور نے فرمایا میرا۔ کہا لے جاؤ، لے جا کر ایسی جگہ ڈال دو جہاں کسی کا پیر نہ پڑے۔ وہ لے کر کے گئے، خون تھا، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، مقلد ہو، غیر مقلد ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، ہر مکتبہ فکر کے نزدیک خون حرام ہے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا خون کی حرمت قرآن سے ثابت ہے، خون حرام ہے، خون حرام ہے، نہ کھا سکتے نہ پی سکتے، پوری امت متفق ہے اس پر۔ مسلم جو ایمان والے اور جو امت محمدیہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ایمان سے نکل گئے، پھر بھی وہ اس مسئلے میں ہمارے ساتھ اتفاق کرتے کہ خون ناپاک ہے، خون حرام ہے، یہی ہے، سب کو پتا ہے۔ وہ صحابی لے گئے، سوچا اس کو کہاں ڈالوں، آج بستی ہے کل ویرانہ، آج ویرانہ کل بستی، آج یہ میدان ہے خدا جانے کسے خبر، خدا جانے کسے خبر، آج کا میدان کل بلڈنگیں یہاں بن جائے، جہاں بلڈنگیں وہ ویرانہ ہو جائیں، کئی بستیاں ویرانی ہو گئی، کئی ویرانہ آباد ہو گیا، ایسا ہی تو ہے بھائیو، ہے نا اسی بات۔ انہوں نے سوچا ہوگا اگر میں کہیں ڈالتا ہوں آج ویرانہ ہے کل بستی ہو گئی تو کسی کا پیر پڑ جائے تو، ایسی جگہ ڈال دے نبی کا خون قیامت تک کسی کا پیر ہی نہ پڑے۔ وہ جگہ کون سی تھی؟ ان کے پیٹ سے اچھی ان کو کوئی جگہ نظر نہیں آئی۔ انہوں نے وہ خون لیا، پی لیا، انہوں نے خون پی لیا، خون پی کر آئے، آقا سے عرض کی حضور ایسی جگہ ڈالا ہے، بطور مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں، کسی کا پیر نہ پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شاید تو نے وہ خون پی لیا، شاید تو نے وہ خون پی لیا۔ جی یا رسول اللہ۔ حضور نے ڈانٹا نہیں، حرام ہے خون، کیوں پیا؟ نہ، حضور جانتے تھے اور خاندانوں کا خون الگ ہے، بنو ہاشم کا خون، بنو ہاشم کا خون الگ ہے۔ اب سنو رسول اللہ کے خون کی شان۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب سے خون پیا ہے میرے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوا ہے، اور اس سے بڑی بات اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے میرا خون پی لیا، تو نے میرا خون پی لیا، جا تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ جا تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ یہ تو سب کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں جہنم کی آگ حرام ہو گئی کا مطلب کیا؟ کہ تو جنت میں جائے گا، تو جنتی ہے، یہی مطلب ہوا؟ یہی مطلب ہوا؟ جہنم حرام ہو گئی تو تو جائے گا کہاں؟ بولے کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ اب جنت میں جانے کے لیے کیا توجہ کرنا، ایک کٹورا خون ہے، ایک کٹورا خون ہے۔ اصل بات یہی ہے، حدیث سب پڑھتے ہیں لیکن جب تک فیضان نبوت نہ ملے اس وقت تک حدیث کی سمجھ نہیں آتی۔ یہاں تک تو حدیث سب نے پڑھ لی، تو جنتی، ایک کٹورا خون پینے والے تو جنتی کا مطلب کیا؟ جنت میں وہی جائے گا جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، جنت میں وہی جائے گا جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ او صحابی، تو نے ایک کٹورا خون پیا ہے، مطلب گارنٹی مل گئی کہ تو کفر پر نہیں مرے گا بلکہ تو
تو ایمان پر ہی مرے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، ایمان والا بھی اگر زنا کرے تو جہنم کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ ایمان والا غیبت کرے جہنم کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ ایمان والا چغلی کرے جہنم کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ ایمان والا حرام کھائے جہنم کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ ایمان والا کسی عورت پہ پاپ کی نظر ڈالے تو جہنم کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ لیکن تھا ایمان والا تو عذاب بھگت کر کے بعد میں جنت میں آئے گا، لیکن جہنم میں تو جانا پڑے گا۔ اس لیے ایک بات کہہ دوں، مسلمانوں بے فکر نہ رہو کہ ہم ایمان والے ہیں تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ یاد رکھنا، اگر کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تیری آنکھوں میں آنکھ کی سلاخیں پھیری جائے گی۔ اگر تو نے شراب پیا ہے، تو نے نشہ کیا ہے، تو تیرا منہ قیامت کے دن سور اور بندر کی طرح کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تجھے سور اور بندر کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، اگر تو نے زنا کیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے چور چوری کرتے وقت، زانی زنا کرتے وقت، شراب پینے والا نشہ کرتے وقت اس کا دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، اس کے وجود سے ایمان ایسے کھینچ لیا جاتا ہے جیسے قمیص انسان اپنے سر سے نکال لیتا ہے، ایسے ہی اس کا ایمان نکال لیا جاتا ہے اور ایمان چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، ایمان بڑی نازک شے کا نام ہے۔ اور یہ مت سوچو کلمہ پڑھتے ہیں تو ضرور جنت میں جائیں گے، یاد رکھنا ضرور جائیں گے، لیکن کرتوت سیدھے کرو، اعمال اچھے کرو۔ یہ کیا ہو گیا؟ حسینی بھی کہلاتے ہو، عورتوں پہ پاپ کی نظریں بھی ڈالتے ہو، حسینی بھی کہلاتے ہو، نشے کے اڈوں کو آباد بھی کرتے ہو، حسینی بھی کہلاتے ہو، زنا کے اڈوں کو آباد بھی کرتے ہو، حسینی بھی کہلاتے ہو، جوا بھی کھیلتے ہو۔ سن لو حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا اس کا ہاتھ قیامت کے دن سور کے خون میں رنگا ہوگا۔ مجھے بتاؤ، جس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوگا، کیا رسول اللہ کے ہاتھ میں وہ ہاتھ دے سکے گا؟ کیا وہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکے گا؟ اے میری قوم کے جوانوں، کہاں ہو؟ توبہ کرو، حسینی کہلا کر یزیدی کردار کو زندہ مت کرو، حسینی کہلا کر مشرکین کے کردار کو زندہ مت کرو، سچے حسینی بن کے رہو، سچے مومن بن کے رہو۔ چلیے، وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہے، جلدی سے پڑھ رہا ہوں۔ آقا نے کیا فرمایا؟ تجھ پر جہنم حرام ہو گئی، یعنی تو جنتی ہے۔ مطلب کیا؟ ایسا جنتی ہے کہ جہنم میں تو نہیں جائے گا۔ مطلب کیا؟ ایک تو ایمان پر خاتمہ ہوگا، نمبر 2 جتنے گناہ جہنم میں لے جانے والے ہیں، زنا ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، برائی ہو، بے حیائی ہو، بدکاری ہو، وہ سب تو نہیں کرے گا، کیونکہ تیرے پیٹ میں میرا ایک کٹورا خون چلا گیا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کے پیٹ میں ایک کٹورا خون چلا جائے اس کی اتنی حفاظت کی جاتی ہے گناہوں سے، تو جو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک نبی کے خون سے بنا ہو، اس حسن و حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے تحفظ کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی حفاظت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ صرف ولی نہیں ہے بلکہ جان اولیاء ہے۔ حضرت شاہ نیاز بے نیاز کہتے ہیں، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ خون وہی، اب یہ نبی کا خون، سمجھے نبی کا خون کیا ہے؟ یہ نبی کا نسب وہی۔ کون سا نسب؟ ہاشم، عبد المطلب، عبداللہ، محمد الرسول اللہ۔ نسب وہی، ہاشم، عبد المطلب، ابو طالب، علی، امام حسن، امام حسین، ایک ہی دادا کی اولاد حضرت عبد المطلب اور ہاشم۔ اسی لیے آقا نے فرمایا، سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنی سے ہے، میں اور علی ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کا نام ہے۔ نسب وہی، خوبصورتی، 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 کیسی خوبصورتی؟ 2 حدیثیں، ایک حدیث ہے امام حسن اور امام حسین رسول اللہ کی تصویر تھے، سر سے سینے تک امام حسن مشابہ تھے اور سینے سے پیر تک امام حسین مشابہ تھے۔ دوسری حدیث، دونوں بھائی رسول اللہ کی صورت کے مشابہ تھے۔ یہ بھی حدیث ہے کہ امام حسین اور امام حسن دونوں بھائی حضور کے مشابہ تھے، یہ بھی حدیث ہے۔ اب سنیے
کیسی خوبصورتی تھی رسول اللہ کی خوبصورتی کیسی، حسن کیسا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے۔ یعنی رسول اللہ کے پاس جو چیز بطور معجزہ ہے، حضور کے صدقے میں عکس مصطفیٰ امام حسین میں وہ چیز بطور کرامت آپ دیکھ لیں۔ حضور کے چہرے کی روشنی میں اللہ اکبر لوگ سفر طے کرتے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں امام حسین اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ رات کے اندھیرے میں امام حسین کے چہرے کی روشنی میں لوگ سفر طے کیا کرتے تھے۔ کیا حسن تھا امام حسین کے پاس۔ یہ امام دین بچانے کے لیے اس ہستی کا انتخاب کیا جس کو امام حسین۔ دو بات اور سن لیں پھر بات این کی طرف چلی جائے۔ رسول اللہ کے ماں باپ جیسے ماں باپ بحیثیت ماں باپ کسی کے نہیں ہے نا۔ ان کے بابا عبداللہ، ان کی امی سیدہ، اتنے عظیم لوگ ہیں یہ کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ اگر دعا قبول ہونے میں دیری ہوتی ہو تو ان دونوں سرکاروں کا نام لے لو، فوراً دعا قبول۔ سرکار آمنہ اور سرکار بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کو کھجلی ہوتی ہے نا کفر کے فتوے کی، کچھ لوگوں کی عادت ہے جب تک وہ کسی کو کافر نہ کہے ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ لوگوں نے نبی کے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑا بلکہ نبی کے ماں باپ کو تک نہیں چھوڑا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ نبی کے اماں ابا کافر تھے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ کیسی طوفان بدتمیزی ہے۔ اچھا جو طبقہ ہمارے نبی کے امی ابا کو کافر کہتا ہے وہ طبقہ آج کانفرنسوں میں کہتا ہے کہ بھائی اخلاق پیش کرو، کافر کو بھی کافر مت کہو۔ ہم نے کہا یہ بات تمہیں نبی کے ماں باپ کے وقت سمجھ نہیں آتی؟ تم تو ربیع الاول کے جلسوں میں پھر سیرت النبی کا عنوان کرتے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تو کافر ہی تھے، اس لیے ان کی قبروں پر نہ جایا کرو، اور یہاں کہتے ہو کہ کافر کو کافر نہ کہو۔ کافر کو کافر نہ کہنے کا مطلب کیا؟ فرعون کو کافر نہ کہو، نمرود کو نہ کہو، بخت نصر کو کافر نہ کہو، یہی ہے نا، یہی ہے نا کہ کافر کو کافر، یہی تمہارا مطلب ہے۔ بہت بڑا نعرہ لگاتے ہو اخلاق کا، یہ اخلاق ہے؟ فرعون کو کافر نہ کہے، نبی کے ابا کو کافر کہے؟ تم نے کفر کا فتویٰ دیا نبی کے بابا جان پر۔ سن لو، جب شیخ عبد القادر جیلانی جیسا باپ بیٹا کسی ایرے گہرے باپ سے پیدا نہیں ہوتا، جو ولیوں کا سلطان ہو اس کے لیے باپ صالح بھی نہیں چلے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ نہیں چلے گا۔ صالح باپ سے ولی پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر ولیوں کا سردار پیدا ہونا ہو تو پھر صالح نہیں بلکہ ابو صالح چاہیے، تب جا کر سردار اولیاء پیدا ہوتا ہے، اور ماں خیر نہیں ام الخیر چاہیے۔ جب ولیوں کا سردار پیدا ہوتا ہے تو جب ولی کے سردار کے لیے ایسے ماں باپ چاہیے تو نبیوں کے سردار کے لیے کیسا عبداللہ ہوگا اور کیسی آمنہ ہو۔ ہمارے نبی کے ماں باپ کی شان ہے، ہمارے نبی کے والدین۔ میں نے تو لوگوں سے کہا کہ نبی کے ماں باپ کیسے کافر ہو سکتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ جس سیپ سے موتی پیدا کرنا چاہتا ہے، موتی جس سیپ سے موتی، اس سیپ کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ پوچھو سائنسدانوں سے، کم از کم سائنس پڑھ لیا ہوتا کہ جس سیپ میں اللہ موتی رکھنا چاہتا ہے اس کا منہ بند رہتا ہے، اس میں سمندر کا پانی گھسنے نہیں دیتا اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا انتخاب ہے کہ میں اس سے موتی پیدا کروں گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں بہت قیمتی بات کہنے لگا ہوں، پھر میں نے علماء سے کہا کہ غلطی کروں تو اصلاح کریں گے۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اس طرح پڑھتے ہم لوگ داستان اہل بیت۔ وہ کالے کپڑے والوں کو کیا خبر، سینہ ٹھوکنے والوں کو اہل بیت کیا ہے؟ وہ تو اہل بیت کے نام پہ سیاست کرتے ہیں۔ سنیوں نے اہل بیت سے جو محبت کی ہے وہ کسی کے باپ کا بھی حصہ نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے ہمیں کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا مسلک جو اہل سنت و جماعت ہے، یہاں سارے گلستہ ہرے بھرے ہیں۔ ہم جب صحابہ بیان کرتے ہیں تو بھی رج رج کے بیان کرتے ہیں، اور جب اہل بیت بیان کرتے ہیں تو بھی رج رج کے بیان کرتے
کیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ جس سیب سے اللہ موتی پیدا کرنا چاہتا ہے اس کا منہ بند کر کے رکھتا ہے، انتخاب ہے اللہ کا کہ تجھ سے موتی ہی پیدا کروں گا تو سمندر کا دوسرا پانی جانے نہیں دوں گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے اندر اس کی گود بھرنا، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ سیپ اوپر آتی ہے سمندر میں، اور پھر اللہ تعالیٰ بارش کے موسم میں نہیں، جسے لوگوں نے بارش کا موسم قرار دیا ہے، اس موسم سے ہٹ کر کسی رات وہ بارش برساتا ہے، اور ایک پھر وہ سیپ اپنا منہ کھول کر کے بیٹھی ہوتی ہے۔ قدرت کا انتخاب ہے، قدرت کا انتخاب ہے موتی کے لیے۔ توجہ، اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی تو میرا خیال اڑانا کامیاب ہے۔ سادات کرام پشت پہ بیٹھے ہوئے، علماء کرام نائبین رسول کی بھی بڑی جماعت ہے، دعا دیجیے گا۔ اگر ایمان کے تحفظ کا سامان ہوتا ہے تو دعا دیجیے گا کہ بی بی زہرا کی خیرات مل جائے، پنجتن راضی ہو جائے مجھ سے۔ اور آپ سب سے بھی توجہ کرنا، اللہ اس سیپ کو رکھتا ہے اندر، پانی سمندر کا گھسنے نہیں دیتا، کیونکہ کھارے پانی سے موتی پیدا نہیں ہوتا۔ توجہ، پھر اس کے بعد جب پیدا کرنا چاہتا ہے تو سیپ آتی ہے اوپر، اللہ بارش برساتا ہے، وہ میٹھا پانی ایک ہی قطرہ اس کے اندر جاتا ہے صرف، اور وہ منہ کھول کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے جب وقت آتا ہے۔ جب قطرہ اندر چلا جاتا ہے تو پھر وہ اپنا منہ بند کر کے تہہ کے اندر پہنچ جاتی ہے، اور اسی پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر موتی بناتا ہے۔ غور کرو، جب موتی بنانا ہو تو ایسی سیپوں کی حفاظت کی جاتی ہے کھارے پانی سے، جب محبوب بھیجنا ہو تو پھر کیسی حفاظت کا سامان ہے؟ جس گوہر صدف کے اندر محمد الرسول اللہ جیسا موتی رہا ہو، وہ در یتیم رہا ہو، پھر اس کا کیسے تحفظ ہوا ہوگا؟ ارے جب موتی کے جس سے موتی پیدا ہو، جس سے موتی پیدا کرنا ہو، کھارا پانی سے اس کو آلودہ نہیں ہونے دیتے، تو جس سے محمد الرسول اللہ پیدا کرنا ہو، شرک سے اس کو کیسے گندا ہونے دیں گے؟ یہ شان ہے محمد الرسول اللہ کی۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں لیکن کلمے کی معرفت نصیب نہ ہوئی۔ ہم تو لوگوں کو یہ کہتے ہیں نادان، نبی جس دیوار سے کولی لگا کر کھڑے ہو جائے، اللہ اس گھر میں رہنے والی یہودی عورت کو ہدایت عطا کر دیتا ہے کہ محبوب تم نے جس کی دیوار سے ٹیک لگا لیا وہ یہودن جہنم میں جائے، ہمیں گوارا نہیں ہے، اس کو ایمان کی دولت مل جاتی ہے، تو 9 مہینے تک جس کے شکم میں رہے وہ کافرہ کیسے ہو سکتی؟ وہ کیسے کافرہ ہو سکتی ہے؟ لیکن بات دور نہ نکلے، کیا عرض کر رہا تھا؟ ایسی ماں اور ایسے باپ کا انتخاب کیا دین پھیلانے والے کے لیے۔ اب نبی کی ماں کی طرح کسی کی ماں تو تھی نہیں، توجہ، نبی کی ماں کی، اور اگر ہو جاتی بفرض محال تو کوئی کتے کی طرح منہ کھول کے بکتا کہ کیا خصوصیت ہے۔ جب نبی بے مثل ہے تو لوگ اتنے بھونکتے ہیں۔ آپ برا مت مانیے گا، کیونکہ لوگ بھونکتے ہیں تو اس لیے کہہ رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ ذرا سا تلخ بولتے ہیں۔ میں نے کہا اگر تو نے بھی کسی سے عشق کیا ہوتا اور تیرے محبوب کے خلاف بھی کسی نے کچھ کہا ہوتا تو پھر تو ہم سے زیادہ سخت جملے بولتا۔ ہاں، ہندوستان میں رہتے ہیں ہم، تو قانون کے ہاتھوں کہیں نہ کہیں مجبور ہے، ہم نہ چاہتے ہیں، ورنہ خدا کی عزت کی قسم اللہ ہمارے جذبات کو جانتا ہے۔ ہم فاروقی مسلک رکھتے ہیں، نبی اور آل نبی کے خلاف اور اصحاب نبی کے خلاف کوئی کہتا اور قانون کی زنجیریں پیروں میں نہ ہوتی تو ہر روز تمام مست کلندر ہوتا۔ لیکن ہم امن والے لوگ ہیں، صوفیہ کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کا لحاظ کرنا جانتے ہیں۔ ہاں، ورنہ ہمارے اپنے جذبات، عشق بہت غیرت مند ہوتا ہے۔ جو بے غیرت لوگ ہیں جنہوں نے کبھی عشق کیا ہی نہیں، وہ کیا جانے کہ محبوب کی بے ادبی پر تکلیف محب کو کتنی ہوتی ہے۔
ہاں تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، کیا نبی کی ماں کی طرح کسی کی ماں نہیں ہو سکتی، اور ہوتی تو پھر لوگ پتہ نہیں کتنی خباثت رکھتے ہیں. لیکن توجہ، نبی ہی کے گھر میں، نبی ہی کے گھر میں ایک نبی کے ماں جیسی پیدا کیا. نہیں سمجھے؟ کوئی بات نہیں، ہاں کوئی بات نہیں، آگے سمجھ آ جائے گی، لیکن توجہ میری طرف رہ تو آئے گی نا. ہاں اگر یہاں بیٹھ کر گھر میں دماغ چل رہا ہے تو پھر بات نہیں، اس لیے کہ جب نبی کے گھر والوں کی بات ہو رہی تو اب اپنا گھر بھی بیچ میں نہیں آنا چاہیے. کیا بات ہو رہی ہے؟ نبی کے گھر میں نبی کے ماں جیسی پیدا کی، تو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دادی جیسی پوتی ہو سکتی ہے، پڑوسن کی بیٹی دادی، پڑوسن کی بیٹی پڑوس کی کسی خاتون جیسی نہیں ہو سکتی. لیکن پوتی اگر دادی پہ گئی تو سب خوش ہوتے، کہتے ہیں بڑی خوش قسمت ہے یہ اپنی دادی پہ گئی ہے، یہ اپنی دادی پہ گئی. تو نبی کی ماں جیسی نبی کے گھر میں پیدا کیا، اور اللہ نے کہا اس کا نام فاطمہ رکھو. کیونکہ یہ آپ کی ماں جیسی ہے، اسی لیے سیدہ فاطمہ کا لقب ہے ام ابیہا. یہ سیدہ فاطمہ کا لقب ہے ام ابیہا، ام ابیہا. تو نبی کی ماں جیسی ہے. نبی نے ماں کا بچپن نہیں دیکھا، فاطمہ کا بچپن دکھا کے بتایا گیا. اگر آمنہ کا بچپن دیکھنا ہے تو فاطمہ کا بچپن دیکھنا. سیرت آمنہ دیکھنا ہے تو سیرت فاطمہ دیکھ لو، ورنہ لوگ کہیں گے پتہ نہیں نبی کی ماں کیسی تھی، ہم نے تو نہیں دیکھا. تو کہا بیان کرنے والے نہیں تھے، اب تو بیان کرنے والے ہیں. عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہے، صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں، مولا علی بیان کر رہے ہیں، حسن مجتبیٰ بیان کر رہے ہیں، امام حسین بیان کر رہے ہیں، ام سلمہ بیان کر رہی ہے. دیکھتے جاؤ فاطمہ کو، سمجھتے جاؤ سیدہ آمنہ. دین پھیلانے والے کی ماں جیسی، دین بچانے والے کی ماں. پڑھ دوں کیسی؟ آقا فرماتے میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، صرف نام. نہ بولے بھائی، ابھی علی کا ملنگ بول رہے، ابھی کوئی نہیں بولے گا. صرف نام. فرمایا میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، صرف نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پہ بھی جہنم حرام ہے، اور جو فاطمہ سے محبت کرے ان پر بھی جہنم. محبت کرنے پہ جہنم حرام ہے. دیکھو نا، نبی کی امی دیکھنا ہے تو ام حبیحہ کو دیکھ لو. بتاؤں کیسی تھی ام حبیحہ؟ ام المومنین، ہم سب کی امی جان، طیبہ طاہرہ، مفتی 4 ملت، جس کی طہارت اللہ قرآن میں بیان کرے. ہم سب کی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کہتی ہے، توجہ، صدیقہ بنت صدیق کہتی ہے چلنے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سخاوت میں، ہو بہو سیرت و صورت میں اگر میں نے کسی کو نبی کی طرح دیکھا ہے تو فاطمہ کو اس کے بابا کی طرح دیکھا. بیٹھتی تھی تو بابا کے انداز میں، اٹھتی تھی تو بابا کے انداز میں، چلتی تھی تو بابا کے انداز، سخاوت بھی تھی تو بابا کے انداز میں. پتا چلا سیرت فاطمہ دیکھو، سیرت آمنہ سنو. کیسی تھی سیدہ؟ بتائیں کیسی تھی؟ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے،
حضرت مریم نے پردہ کیا، حضرت آسیہ نے پردہ کیا، حضرت خدیجہ نے پردہ کیا، حضرت عائشہ صدیقہ نے، ام المومنین ام سلمہ نے پردہ کیا، اماں جویریہ نے پردہ کیا، اماں زینب بنت خزیمہ نے پردہ کیا، امہات المومنین نے پردہ کیا، رابعہ بصری نے پردہ کیا، نفیسہ مصری نے پردہ کیا. ہر عورت پردے دار بھی، سب عزت والی، سب سراخوں پر ہے. لیکن جو پردہ سیدہ فاطمہ نے کیا، بال تو بال، سر تو سر، سر کا دوپٹہ تو دوپٹہ، سیدہ نے سر کا دوپٹہ، مرد تو مرد ہے، چاند و سورج سے بھی بچایا ہے. حسین پاک کی امی اتنی پاکیزہ تھی کہ جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. اور میرا بریلی کا تاجدار اس بات کو یوں بیان کرتا ہے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے. لوگ کیا کہتے ہیں، سنی داستان اہل بیت نہیں بیان کرتے، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. ہم سے بڑھ کر کون اہل بیت بیان کرے گا؟ دیکھو، میں جو وہ فرقہ واریت کی بات نہیں کرتا، لیکن حقائق تو حقائق ہیں. رافضیوں کی 500 سالہ کتاب اٹھا کر دیکھو، یہ بات نہیں ملے گی جو ہم سنی بیان کر رہے ہیں. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات عرض کروں، ایسی سیدہ فاطمہ ہیں، حسین پاک کی امی ہے نا، ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں. اور آج میری قوم کی بیٹیاں جو اپنے آپ کو کنیز فاطمہ کہتی ہے، کنیز امام حسین کہتی ہے، کربلا کے ایام میں روتی ہے، آنسوؤں کی سوگات پیش کرتی ہے، ولیمے میں جا رہی ہے تو بے پردہ، میت میں جا رہی تو بے پردہ، شادیوں میں جا رہی تو بے پردہ. پردے کا ان کو خیال نہیں. اور کیا بکتی ہے، ارے پردے سے کیا ہوتا ہے، آنکھ میں پردہ چاہیے. تو کیا یہ بات سیدہ فاطمہ کو نہیں پتا تھی؟ تمہیں پتا چل گئی 14 صدیوں کے بعد. میری بہن یاد رکھنا، اپنے چہرے کی نمائش کرنے والی میری بہن، اپنے حسن کی نمائش کرنے والی میری بہن، اپنے بڑوں بالوں کی نمائش کرنے والی میری بہن، باریک اور پتلے لباس پہننے والی میری بہن، تیرے جسم کو قبر کے کیڑوں کی غذا بننی ہے. تیرے اس بے پردہ جسم کو قبر کے اندر جہنم کے کیڑوں کی غذا بننی ہے، اور یہی تیرا جسم جہنم کی آگ میں جلایا جانا ہے. کیا تجھے نہیں پتا اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن عورتوں نے دنیا میں اپنے بالوں کی نمائش کی ہوگی، ان عورتوں کو سر کے بالوں سے جہنم کی کھوٹیوں میں لٹکا دیا جائے گا، اور ان کے پستانوں سے ان کے بالوں کو باندھ دیا جائے گا. جس نے شوہر کی نافرمانی کی ہوگی، اس عورت کو کتے کی منہ کا کر دیا جائے گا، اس کی شکل کتے کی طرح کر دی جائے گی، اور اس کی زبان 7 ہاتھ لمبی کر دی جائے گی، اور اس کی گردن کے اندر اس کی زبان لٹکی ہوگی جو اپنے شوہر کو ایذا دیتی ہے. اللہ اکبر. وہ عورتیں جو غیر مردوں کو لبھاتی تھی، اللہ اکبر، ان کی چمڑیوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا. حیرت ہے، جس مذہب میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کا پردہ موجود ہو، اگر آج اس قوم کی بیٹیاں غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے جا رہی ہے، گھروں سے بھاگ رہی ہے، تو کتنے افسوس کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تربیت میں کمی ہے. ہم نے پکچر کے سیریل تو بیٹیوں کو دکھایا، ہم نے فلمیں تو بیٹیوں کو دکھایا، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی سیرت کبھی نہیں پڑھایا، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی سیرت کبھی نہیں پڑھایا. سن لو، اگر بیٹیوں کو کسی اور کے آگے اللہ اللہ آبرو کا سودا کرنے سے بچانا ہے، اگر بیٹیوں کی عزت کو تحفظ دینا ہے، تو سب سے پہلے اپنے گھر میں سیدہ کی سیرت پڑھاؤ، خدیجہ الکبریٰ کی سیرت پڑھاؤ، اماں عائشہ پاک کی سیرت پڑھاؤ، بچیوں کو تربیت دو. آج لوگ کہتے ہیں مولانا غربت ہے اس لیے بچیاں جا رہی ہے. میں نے کہا نہیں، آج سے 50 سال پہلے جتنی غربت تھی آج اتنی غربت نہیں ہے. مسئلہ غربت کا نہیں، مسئلہ تربیت کا ہے، تربیت کا. اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت سیدہ خدیجہ کے انداز میں کی ہوتی، اپنی بیٹیوں کی تربیت سیدہ فاطمہ کے کردار میں کی ہوتی، اپنی بیٹیوں کی تربیت سیدہ زینب
کے کردار کے ساتھ جمع کی ہوتی آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. تو عرض یہ کر رہا تھا سیدہ فاطمہ وہ ہے جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. اور ایک بات عرض کر دوں اینڈ پر لے جاتے ہوئے توجہ ہے آپ کی. لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں پہچانو ہم کون ہے. میں کہا کون ہے تو کہا کہ ہمیں دیکھ کر کے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں. میں کہا ماشاءاللہ اچھا جس کو دیکھ کر عالم لوگ کھڑے ہو بڑی بات ہے. نہیں عالم ہی صرف نہیں سید لوگ بھی مجھے دیکھ کے کھڑے ہوتے. اچھا اور اچھی بات تو واقعی بڑا آدمی ہے. آج صرف سید نہیں تاج الدین پیرا جیسے لوگ بھی میرے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کہا تب تو بڑا آدمی ہے لیکن مجھ سے بھی سن لے سب تیرے لیے کھڑے ہوتے سیاسی لیڈر علماء مشائخ سادات. تو بڑا آدمی مان لیا تجھے بڑا لیکن یاد رکھ کبھی کبھی لوگ دل سے نہیں چاہتے لیکن مصلحت سے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں ہے نا. بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی عزت دار ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جاتی. حدیث پاک ہے قیامت کے قریب ایک دور آئے گا کہ عزت کی وجہ سے لوگ تعظیم نہیں کریں گے شر سے بچنے کی وجہ سے ہے نا. ایسا ہی ہے لیکن بہرحال کھڑے ہوتے ہیں چل مان لیا تجھے. لیکن میری بھی سن ایک ذات ایسی ہے جس کے لیے سارے انبیاء کھڑے ہوتے ہیں. وہاں تو دو معاملے ہیں نہیں وہاں تو سب ایک ہی ایک ہے. حق لا شریک ہے باطل تو ہی پسند ہے. حق لا شریک ہے جس کے لیے سارے نبی کھڑے ہوں جس کے لیے سارے فرشتے کھڑے ہوں جس کے لیے جبریل تک کھڑے ہوں میکائیل تک کھڑے ہوں اسرائیل تک کھڑے ہوں اسرافیل تک کھڑے ہوں جس کے لیے ملائکہ کھڑے ہوں جنات کھڑے ہوں انسان کھڑے ہوں جس کے لیے صدیق اکبر کھڑے ہوں فاروق اعظم کھڑے ہوں عثمان غنی کھڑے ہوں مولا علی کھڑے ہوں سعد کھڑے ہوں سعید کھڑے ہوں طلحہ کھڑے ہوں زبیر کھڑے ہوں ابو ہریرہ کھڑے ہوں خالد ابن ولید کھڑے ہوں سارے اچھی انبیاء سے لے کے اولیاء تک سب جس کے لیے کھڑے ہو. حتیٰ کہ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جب محفلوں میں اختتام پہ پہنچتے ہیں تو سلام پڑھنے کے لیے سب کھڑے ہو جاتے ہیں. جس کے لیے پوری کائنات تعظیم کو کھڑی ہے توجہ کرنا ہے کہ نور والوں آس پاس سے آنے والوں شان حسین سن لو شان حسین سن لو شان پنجتن سن لو شان اہل بیت سن لو. جس کے لیے سب کھڑے ہیں پوری کائنات کھڑی ہے وہ ایک ذات ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں اسے سید الانبیاء کہتے ہیں اسے کائنات کا والی کہتے ہیں. اللہ سب جس کے لیے کھڑے ہیں وہ محمد ہے وہ احمد ہے وہ طه ہے وہ یاسین ہے وہ مزمل ہے وہ مدثر ہے. لیکن تاریخ اور حدیث گواہ ہے جس کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں وہ محمد رسول اللہ ہے. لیکن وہ بھی کسی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سنو اما عائشہ کہتی ہے جب حسنین کی امی فاطمہ الزہرا آتی تھی تو میں نے دیکھا نبی اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا. یوں کہا کرتے ہیں سنی یوں کہا کرتے ہیں سنی جس کے لیے سب کھڑے ہوتے وہ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ جس کے لیے کھڑے ہوتے وہ حسنین پاک کی امی سیدہ ایک دو بار نہیں سیدہ عائشہ فرماتی ہے ہمیشہ. اس پر میں نہیں کہوں گا کیونکہ میں چندے والا آدمی نہیں کہ بولو سبحان اللہ. نہیں بالکل نہیں کہتا. میں تو آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں. کرناٹک والے کس کے نام پہ چپ رہتے ہیں کہاں بولتے ہیں سوچو. اما عائشہ فرما رہی ہے حضور ہمیشہ ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے صرف نہیں ہوتے بلکہ ان کی پیشانی چومتے ہیں. صرف پیشانی نہیں چومتے بلکہ کہتے فدا کی امی وابی یا فاطمہ فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. فاطمہ تجھ پر میرے کس کے یہی لانا تھا حسین کی امی حسین پاک کی امی. توجہ ہاں یہ بات خانقاہ میں کہنے کی ہے. جلسے میں کہہ رہا ہوں بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں لیکن جلسے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں خانقاہی لوگ موجود ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں. توجہ ہے. سیدہ فاطمہ کے
لیے حضور کھڑے ہوں، محبت میں عظمت دکھانے کے لیے، لوگوں کو تعظیم کروانے کے لیے، تعظیم کا درس دینے کے لیے، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں۔ اور کیا کہیں؟ وہی آمنہ وہی عبداللہ، جن جیسے ماں باپ بحیثیت ماں باپ، وہ ان کو کہاں قربان کیا جا رہا ہے؟ ان کو کس پہ قربان کیا جا رہا ہے؟ فداک امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں، حضور جہاں بیٹھے ہوں اپنی جگہ سیدہ کو بٹھا دیتے ہیں۔ کس کی شان ہے؟ ایسی امی دی کس کو؟ جس نے دین بچانا تھا۔ آخری بات کہہ دوں، اب بابا کیسا دیا؟ بابا کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ بابا خاتم الولایت، بابا قاسم جنت و جہنم، بابا شاکی شیر و شربت، بابا فاتح خیبر، بابا شیر خدا، شیر رسول، بابا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اگر حوصلہ دے تو پڑھوں حسین کے بابا کیسے؟ زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن میں ایسے سناٹے میں تیجے کی محفل میں علی نہیں پڑھوں گا۔ آپ کو میرے ساتھ نجف تک چلنا پڑے گا تو پڑھوں گا۔ کل میں بابا تاج الدین کے بارگاہ میں ان کے عرس میں تھا، وہاں کی کمیٹی نے مجھے بلایا اور مجھ سے 2 عنوان دیے، کہا بزرگان چشت کی سیرت پڑھ دینا اور علی کیا ہے وہ بتا دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر سننے کی ہمت ہے تو بتا دوں گا۔ لیکن کل تاج الدین بابا کے پاس تھا، وہاں بیٹھ کے بول رہا تھا، آج تاج الدین پیرا کے پاس بیٹھ کے بول رہا۔ تو میں نے وہاں جو بتایا نا علی کو، مولا علی کو، وہاں کے لوگوں نے بہت اچھے سے سنا، پوری محفل گونجی، بار بار گونجی، کچھ لوگ اٹھ اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ لیکن اگر حوصلہ دے تو میں بھی بتاؤں علی کون ہے، زندہ محفلیں بتاؤں گا علی کون ہے، لیکن اس سے پہلے وضاحت سن لے۔ ہم علی کو بہت کچھ مانتے ہیں، لیکن نبی نے جتنا مرتبہ دیا وہی مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ ہمارا مسلک ہے، ٹھیک ہے، ہمارا مسلک ہے، خلافت الگ ترتیب ہے، فضیلت الگ ترتیب ہے۔ اس وضاحت کے ساتھ کوئی یہ نہ کہے کہ سب سے بڑا دیا، کیونکہ کچھ لوگ تقریر سننے آتے، کچھ سونگنے آتے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ تو بڑھاتے نہیں ہے، جو ہے وہی بیان کرتے ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں کہ چوچے مقدسہ کی خانقاہ سے ہمارے دادا مرشد حضور سید محمد کے چوچوی محدث اعظم ہند نے ہمارا مسلک بیان کر دیا۔ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اب یہ سننے کے بعد سنو علی کون ہے؟ جو دین بچانے والے کا بابا ہے، وہ بابا کیسا ہے؟ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ علی کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہے علی؟ جانتا ہے؟ علی کو جانتا ہے؟ کہا۔ میں نے کہا تو کسے جانتا ہے وہ بتا، تو کسے جانتا ہے وہ بتا۔ اس سے پہلے چھوٹے سے 2-4 جملے سن لے۔ جب کسی کو بڑا بتانا ہو نا، آپ بجھ گئے، شاید مشکل ہو رہی بات، ہاں تھک گئے، سن لے۔ آج آخری محرم ہے بھائی، پھر پتہ نہیں اس کے بعد کب موقع ملے، ٹھیک ہے؟ ذکر شہید اعظم کی محفل تب 11 مہینے کے بعد ہی ہوگی۔ ذکر چیدہ چیدہ تو ہوتا رہے گا، لیکن جو وہ اہتمام سے ذکر تو محرم میں ہی ہوتا ہے نا؟ تو سن لینا ذرا تھوڑی دیر۔ کیا دیکھو محاورہ ہے، آپ کے کرناٹک میں ہے کہ نہیں؟ ہمارے مہاراشٹر میں ہے، کرناٹک ہندوستان کے باہر نہیں ہے۔ ہاں تو سن لے محاورہ کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ مولانا بہت علم والے ہیں، یہ مقرر بہت علم والے ہیں، یہ ناظم بہت علم والا ہے، یہ فلاں علم والا ہے۔ آپ کا کیا نام ہے حضرت؟ محمد شاہ مولانا شاکر صاحب۔ اور کوئی کہتا ہے ارے وہ تو نے فلاں والا مقرر کو سنا، وہ عبداللہ مقرر کیا اچھی تقریر کرتا ہے؟ تو بولا چپ، وہ مولانا شاکر کو سنا؟ مولانا شاکر صاحب کو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، کہا نہیں سنا۔ ارے یہ اس کا بھی باپ ہے، باپ
یہ محاورہ آپ کے یہاں بولا جاتا ہے کیسے بولا جاتا ہے؟ بولے ناٹک مت کرو، صحیح بولو. کسی کو بڑا بتانے کے لیے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ ارے وہ پہلوان سب کو پچھاڑ دیتا ہے. ارے کیا وہ کیا پچھاڑتا ہے؟ وہ فلاں جو ہے نا وہ اس کا بھی باپ ہے باپ. ایسے بولتے ہو کہ نہیں بولتے؟ ارے وہ اچھی نظامت کرتا ہے. اگر نہیں وہ تو فلاں تو اس کا بھی باپ ہے نظامت کے اندر. ایسا بولتے ہیں نہیں؟ ارے نہیں وہ بہت اچھے پیر صاحب ہے، وہ تاج الدین پیرا اس کا بھی باپ ہے. بولتے کہ نہیں؟ تو کیا سمجھے باپ سے؟ مطلب اس سے بڑا. یہی سمجھے نا؟ یہی ہے نا؟ بولو کہ نہیں بولو؟ یہی ہے نا؟ اب سنو، لوگ کہتے ہیں علی بیان کر. میں نے کہا تو کس کو جانتا ہے؟ ارے زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑا سا وقت. کس کو جانتا ہے تو؟ وہ کہا کہ میں ایک ایسی ہستی کو جانتا ہوں ہندوستان میں، انڈیا میں، یو پی میں. ایسا ہے وہ کلیئر کا بسیا اور ہم صابریوں کا سیاح کہ جب کسی نے پوچھا کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، تو کہا جا کسی دن تجھے بتا دوں گا، کسی دن تجھے بتا دوں گا. اور پھر جب انتقال ہوا، گھوڑے پہ کوئی آیا، خود کی نماز جنازہ پڑھایا. تو پھر شمس الدین ترک پانی پتی نے دامن پکڑ کے پوچھا، لوگ مجھ سے پوچھیں گے تیرے پیر کی جنازے کی نماز کا امام کون تھا، تو چپ رہوں گا، کیسے بتاؤں گا. تو کہا نقاب الٹیے اور مجھے شرمندہ نہ کیجیے. نقاب الٹا دے، جب دیکھا تو کہا یہ تو میرا پیر صابر کلیئر ہے، یہ تو میرا پیر صابر کلیئر ہے. اللہ اکبر. فنا بقا بتا دیا. جو پڑا ہے وہ فنا ہے، جو کھڑا ہے وہ بقا ہے. اور کہا دیکھ امین القادری ہے جیسا کوئی. میں نے کہا واقعی صابر ہے، لیکن علی اس کا حقیقت میں باپ ہے. جس کے بیٹے ایسے ہو اس کا بابا علی کیسا ہوگا؟ علی اس کا بھی، علی اس کا بھی. مطلب صابر پاک اگر ایسے ہیں تو ان کے بابا علی کیسے ہوں گے؟ کہا نہیں روک. کہا کہ کوئی ایسا بھی ہے ہمارے ہندوستان کے اندر کہ اس کا نام ہے سلطان المشائخ محبوب الہی وابرو یہ سلسلہ چشتیہ، انہی کا پیر بھائی ہے. مرید آ کے کہتا ہے کہ کسی نے تانا دیا مرشد، کہ مرشد تو وہ ہوتا ہے، آپ کیا مرشد کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مرشد ہے. مجھے غلطی پر مت ٹھہرائیے گا، اپنی زبان درست کر لیجئے گا تاکہ کوئی مذاق نہ اڑائے. تو کہا ان کے بھی، ان کا کہ مرشد وہ ہوتا ہے جو عرش کی سیر کرا دے. توجہ کرے، عرش کی سیر کا. مجھے سلسلہ چشتیہ کی تاریخ پڑھنے کا اس سے اچھا کوئی موقع نہیں تھا. عنوان دو تھے، میں نے کہا دونوں پڑھ دو. علی بھی آ گئے اور سلسلہ چشتیہ بھی آ جائے. تو میں نے کہا کہ مرید آتا ہے ترک اللہ خسرو اور ملک الشورى طوطی ہند، اپنے وقت کا عظیم دیوان آ کے کہتا ہے کہ مجھے کسی نے تانا دیا. مرشد وہ ہوتا ہے کہ جو عرش کی سیر کرا دے. اتنا سننا تھا. اللہ اکبر. میرے مرشد، آپ سب کے مرشد اللہ محبوب الہی نے اپنی چادر ترک اللہ خسرو کے سر پہ ڈال دی، اور ڈالنے کے بعد خسرو پھر دلی گیاسپور سے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. چادر ہٹائی، پوچھا کہاں تھے؟ خسرو کہنے لگے نمی دانم سے منزل بوجھ شب جائے کے منبودم بحثو رکھ سے بسمل بوجھ شب جائے کے منبودم پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کے منبودم. اور میں کہا تھا خدا خود میر مجلس، خدا خود میر مجلس، خدا خود میر مجلس، بود اندر نام کا خسرو، خدا خود میر مجلس. مرشد عرش کی سیر کراتا ہے. میرا مرشد ایسا ہے جس نے نام کا تک خدا خود میر مجلس بود اندر نام کا خسرو. محمد شم محفل، محمد شم محفل، محمد شم محفل بود شب جائے کے منبودا. کا ہے ایسا مرشد جو چادر ڈال کے لامکا کی سیر کرا دے. میں نے کہا علی اس کا بھی، علی اس کا بھی. ارے یہ مارے والا نہیں، حقیقت میں علی اس کا بھی. کہا نہیں ہم نے ایک ایسی ہستی
ٹی وی دیکھا جو 90 لاکھ کو اپنا چہرہ دکھا کر کے کلمہ پڑھا لیتا ہے، ساگر کو گھاگھر میں سمیٹ لیتا ہے، اونٹوں کو کہتا ہے بیٹھو تو بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس نے تو مورتیوں کو بھی بولنے کا شعور دیا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ معین ملت والدین خواجہ معین الدین چشتی عطائے رسول ہند الولی۔ ہے کوئی ایسا جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا؟ میں نے کہا علی اس کا بھی، جس کے بچے ایسے ہوں، بچوں سے باپ پتا چل، بچے کہا نہیں 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 نہیں، ایک ایسا بھی ہے نا، ایسا بھی ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا وہ ٹھوکر مارتا ہے تو مردے زندہ ہوتے ہیں۔ کرسی پہ بیٹھنے والے تو تھوڑا سا سست ہی ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ہاں اگر علی سننے آئے ہو تو سن لو، پھر بات کی بات ہے، کوئی سنے نہ سنے نجب کا فیضان جاری ہے۔ کیا ٹھوکر مارتا ہے تو مردے زندے ہوتے؟ اچھا، صرف مردے نہیں دین بھی زندہ کر کے کھڑا کر دیتے۔ اچھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ ہے وہ۔ اچھا، اس کے دروازے پر کعبہ طواف کرنے آتا ہے۔ کہ یہ کیا بدعت بکدی کا؟ بدعت نہیں، اہل سنت کا امام کہہ رہے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ وہ بھوکا رہتا ہے تو اللہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، وہ پیاسا رہتا ہے تو اللہ قسمیں دے دے کے پلاتا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ کہ اچھا کوئی ایسا ہے مردہ زندہ کر دے، کعبہ اس کے در کا طواف کرنے آئے، دین زندہ کر دے، اور وہ پورے بغداد میں انقلاب پیدا کر کے محی الدین کہلائے، اور وہ کہے کہ میرا مرید کو میں مرنے نہیں دیتا جب تک کہ میرا مرید توبہ نہ کر لے، میرے مریدوں کو توبہ کے بغیر مرنے نہیں دیتا، میرے اللہ نے مجھ سے 70 بار وعدہ کیا ہے عبد القادر میں نے تیرے مریدوں کو بخش دیا۔ یہ ایسے کہتے غوث اعظم، اور وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں مجھے کسی کی طرح نہ سمجھنا، کسی کو میری طرح نہ سمجھنا۔ بہجت الاسرار سے پڑھ رہا ہوں، توجہ کریں، مجھے کسی کی طرح نہیں سمجھنا، کسی کو میری طرح نہیں سمجھنا۔ انی عالم ما لا تعلمون کے رازوں میں سے ایک راز بن کر عبد القادر جیلانی آیا ہے۔ کہا کسی کو میرے حال پہ قیاس نہیں کرنا، کسی کو میرے حال پہ نہیں، میں بے مثل بے مثال ہوں، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں۔ میں نے کہا واہ، وہ میرا مرشد ہے غوث اعظم، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ ندا دے گا منادی حشر میں ہم قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ جمیل قادری قربان ہو جا اپنے مرشد پر، بنایا جس نے ہم جیسوں کو بندہ غوث اعظم کا۔ اور گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معما غوث اعظم کا۔ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پہ نام والا غوث اعظم کا۔ تو کہا ایسا ہے میرا غوث، میں نے کہا اس کا بھی، یہ علی مرتضی۔ کہا نہیں 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 نہیں، تھوڑا سا بات سمجھنی۔ کہا کہ ایک ہستی ایسی ہے۔ کہا بتا کیسی ہے؟ ایک ہستی ایسی ہے۔ میں نے کہا بتا کیسی ہے؟ وہ آیا نہیں آئے گا۔ میں نے کہا پھر بتا۔ کہ اس کا نام نبی کے ابا جی کے نام پر اس کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، امی کا نام نبی کی امی کے نام پہ آمنہ ہوگا، نبی پاک کے نام پہ اس کا نام محمد ہوگا، اور دنیا اس کو محمد مہدی کہے گی۔ جب دین سمٹ جائے گا، حجاز کی طرف لوٹ جائے گا، تو وہ اللہ کا بندہ اٹھے گا، اس وقت مجتہد مطلق ہوگا، جب دجال کا فتنہ ختم کرے گا، یاجوج ماجوج ختم کرے گا، دین پورے دنیا میں پھر سے عام، پوری دنیا میں پھر سے اللہ کا دین عام کر دے گا، سارے فتنے ختم کر کے پوری امت کو ایک جھنڈے تلے جمع کرے گا۔ اور وہ ایسا ہوگا مین القادری کہ اس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر نماز پڑھے گا اقتدا کر کے، اس کی امامت کو مستند کرنے کے لیے اس کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے وہ کیسا ہے؟ میں نے کہا بالکل وہ بہت بڑا ہے، لیکن علی بھی اس کا، علی اس کا بھی
نا ابھی ایک بات اور رہ گئی. کیا کہا تجھے نہیں پتا جب یزید جیسا پلید دنیا میں آیا اور اس نے دین مٹانا چاہا تو ایک ایسی ہستی ہم دیکھتے ہیں جس کو نبی کندھے پہ بٹھاتے ہیں, جس کے لیے نبی سجدے طویل کر دیتے ہیں, منبر چھوڑ کے خطبہ چھوڑ کے جس کے لیے نبی نیچے آ جاتے ہیں, ابو ہریرہ جس کے جوتوں کو صاف اپنے امامے کے شملے سے کرتے ہیں, صدیق اکبر جس کو کندھے پہ بٹھا کر کے مدینے کی گلیوں میں گھماتے ہیں, فاروق اعظم کہتے ہیں حسین یہ سر کے بال بھی تیرے صدقے میں پیدا ہوئے. ایسی ہستی تو نے دیکھا جس نے اللہ کا دین بچایا, قرآن بچایا, اسلام بچایا, نماز بچایا, سجدے بچائے, سارا دین کا سسٹم محفوظ کر دیا, قیامت تک اللہ کا دین بچایا. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ حسین. حسین ہے حسین. کون حسین؟ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. حسین جیسا کوئی نہیں, ان کے لیے نبی نے سجدے طویل کیے. حسین جیسا کوئی نہیں جن کو نبی نے کندھے پہ بٹھایا. حسین جیسا کوئی نہیں جو ہر دور کا رہنما, ہر دور کا رہبر, ہر دور کے انقلابی کو جس کی خیرات ملتی ہے. حسین ایسا حسین, وہ حسین بھی ہے, حسین بھی حسین بھی, حسین بھی حسین بھی, حسین بھی ہے. اللہ اکبر, ایسا حسین ہے اللہ اللہ جو نانا کے اوپر دوڑ کر آئے تو کبھی پیٹ پہ پیر, کبھی پیٹ پر پیر رکھے, کبھی سینے پر چڑھے, کبھی نانا کی داڑھی سے کھیلے. حضور اتنی محبت کرتے. بتا ہے کوئی حسین جیسا؟ میں نے کہا واللہ حسین حسین ہے, حسین حسین ہے, حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے, حسین آقا ہے, حسین ماما ہے, حسین مولا ہے, حسین سبت پیغمبر ہے, لیکن علی اس کا بھی جس کے جس کے دین بچانے کے لیے جس کو پیدا کرنا تھا اس کو ایسا بابا دیا. ایسی امی ایسی بابا سے امام حسین کی ولادت ہوئی. آخری جملے, چند جملے. اب آپ کس کے ساتھ ہیں؟ یزید کے ساتھ یا امام حسین کے ساتھ؟ بول تو دیا آپ نے لیکن ایسے نہیں, دلیل دینی پڑے گی. چند جملے پڑھ رہا ہوں, پیرا کی موجودگی میں بات ختم. قیامت کے دن اگر ایک فہرست تو بنے گی, زنا کرنے والے, شراب پینے والے, نماز چھوڑنے والے, عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والے, داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنے والے, ماں باپ کو گالی دینے والے, سب ایک ساتھ ایک جگہ کھڑے ہو جائیں. سب ایک ساتھ ایک جگہ کھڑے ہو جائیں. یزید کھڑا ہوگا, فرعون کھڑا ہوگا, حامان کھڑا ہوگا, امر سعد کھڑا ہوگا, شمر کھڑا ہوگا, اور اس کے ساتھ نئی نماز پڑھنے والوں تم بھی کھڑے ہوں گے. برا مت ماننا, صرف شربت اور کھچڑا کسی کو حسینی بناتا تو آج پوری دنیا حسینی رہتی. ایک بات بتاؤں, کل کربلا میں امام حسین کے ساتھ جتنے کھڑے تھے آج بھی اتنے حسینی ہیں, اور کل جتنے یزید کے ساتھ کھڑے تھے آج اتنے یزیدی بھی ہیں. پرسنٹیج کے اعتبار سے پرسنٹیج نکال لو, اتنا دونوں پرسنٹ. 22,000 کے سامنے 72 کتنا پرسنٹ ہوتا ہے نکال لیجئے. اور 200 کروڑ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں. میں سب کو یزیدی نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کردار کے اعتبار سے سب جو کل یزید کے ساتھ تھا آج بھی یزید کے ساتھ. سود کھانے والوں کھڑے رہو ادھر, نشہ کرنے والوں کھڑے رہو ادھر, زنا کرنے والوں کھڑے رہو ادھر, عورتوں کو بے پردہ فلموں میں لے جانے والے کھڑے رہو ادھر. کدھر؟ جدھر بے غیرت بے حیا پلید یزید کھڑا ہوگا. صحیح. اور دوسری جماعت, 2 ہی جماعت ہوگی کربلا میں, ایک یزیدیوں کی ایک حسینیوں کی. یہی ہے, بس یہی ہے. اور ایک پھر اعلان ہوگا نماز پڑھنے والوں, سچ بولنے والوں, حلال کھانے والوں, سود سے حرام سے بچنے والوں, عورتیں جب خوبصورت آتی تھی تو حسین کی طرح نظر نیچی کرنے والوں, زبان سے گالی دینے کی بجائے درود پڑھنے والوں, حسین کے نانا پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں, سب ایک صف میں کھڑے رہو, ایک جگہ کھڑے رہو, ایک قطار میں کھڑے رہو. جہاں حسین ہوں گے یہی سارے کردار والے وہاں ہوں گے. آپ پر ہے, آپ کے ہاتھ میں, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. سوچو تم کس کے ساتھ کھڑے ہو. سود کا دھندا کرتے ہو نا, کس کے ساتھ کھڑے ہو. حرام کماتے ہو نا, کس کے ساتھ کھڑے ہو. نشہ کرتے ہو نا, کس کے ساتھ کھڑے ہو. فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہو. اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو آج سے پہلے کب فجر پڑی تھی. فجر تو اپنی جگہ, آج سے پہلے کلمہ کب پڑھا تھا آپ نے, کس دن کلمہ پڑھا تھا. جو قوم کلمے جیسے کلمے پر بھی ظلم کرے. پکچر کا ڈائلاگ تھا
کلمہ کتنی بار پڑھتی ہو روزانہ؟ بتاؤ، میری بہنوں سے ہی پوچھتا ہوں۔ سیریل دیکھ کر کے فلمی اداکارہ کا کردار زندہ کر رہی ہو، بتاؤ کل یزید کے ساتھ نہ کھڑی ہوگی تم سوچتی ہو سیدہ زینب کا کردار چھوڑ کر تم سیدہ زینب کی کنیز بن جاؤ گی؟ میری بہن نہیں، میں تمہیں مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن یاد رکھنا قیامت کے فیصلے تمہارے اور میری مرضی کے مطابق نہیں، وہ تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے۔ تو اپنا کردار بناؤ ان جیسا، اسی لیے ان کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا، ورنہ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہت کرے گا اسی سے ہوگا۔ آؤ اینڈ کر رہا ہوں، آج بھی حسین کربلا سے آواز دے رہے ہیں، آ جاؤ میری طرف، اے یزید کے خیمے میں کھڑے ہوئے لوگوں آ جاؤ میری طرف۔ کل بھی آواز دے رہے تھے، آج بھی سب کھڑے تھے نا، حر نکل کے آگے۔ اس مجمع میں کتنے حر ہیں جو آج امام حسین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے گناہ چھوڑ کر کے نیکیوں کے ماحول میں آنے کے لیے تیار ہے؟ میرے امام نے اس حر کو بھی جنت کی بشارت عطا کی، انشاءاللہ امام ہم کو بھی جنت کی بشارت عطا کرے۔ توبہ کر لو، معافی مانگ لو اپنے اللہ کی بارگاہ میں، نمازی بن جاؤ، نشہ چھوڑ دو، برائی چھوڑ دو، پاپ چھوڑ دو۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد جو بیان ہوا بہت تھوڑا تھا، جو بچ گیا بہت زیادہ ہے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔